سے آخر میں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، سر پر اپنے نانا کا امامہ سجایا، اپنے ہاتھ میں مولا علی کی تلوار ذوالفقار پکڑی، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈھال اٹھائی، سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نیزہ اٹھایا اور گھوڑے پر سوار ہو کر میرے امام میدان کربلا میں تشریف لائے۔ المختصر، سامنے حملہ کیا، لاشوں کے ڈھیر لگا دیے، دائیں طرف حملہ کیا، لاشوں کے ڈھیر لگا دیے، بائیں طرف حملہ کیا، لاشوں کے ڈھیر لگا دیے، چاروں طرف حملہ کر رہے ہیں۔ پھر کبھی خیال آتا پیچھے خیمے ہیں، پیچھے میرے اہل بیت ہیں، کہیں یہ یزیدی لانتی میرے اہل بیت میں تکلیف نہ دے، پھر پیچھے تشریف لاتے تو وہاں بھی لاشوں کے ڈھیر لگا دیتے۔ کسی کے سر پر وار کیا تو جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے، کسی کی اگر بازو پہ وار کیا تو اس کا بازو دھڑ سے جدا کر دیا، کسی کی ٹانگ پر وار کیا تو ٹانگ کو جسم سے جدا کر دیا، کسی کی گردن پر وار کیا تو سر کو دھڑ سے جدا کر کے واصل جہنم کیا، کسی کی کمر پر اگر وار کیا تو جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے، ایسے کاٹا جیسے گاجر مولی کو کاٹا جاتا ہے۔ ایک امام نے لاشوں کے انبار لگائے، ہزاروں یزیدیوں کو اکیلے میرے امام نے واصل جہنم کیا۔ ایک لشکر آ رہا ہے، وہ واصل جہنم ہو رہا ہے، اگلا آیا وہ واصل جہنم ہوا، اگلا آیا، اور مختصر کرو نماز کی اہمیت امام کے اندر کتنی تھی۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے دوڑے آئے، جن کا نام حضرت سیدنا ابو تمام سیداوی رحمت اللہ تعالی علیہ تھا۔ وہ کہتے ہیں امام علی مقام لڑ رہے ہیں، چاروں طرف لاشوں کے انبار لگے ہیں، میں نے سورج کی طرف دیکھا تو سورج کا جو مطلوب وقت تھا، ظہر سے پہلے جو مطلوب وقت ہوتا ہے، امام سداوی کہتے ہیں وہ مطلوب وقت ختم ہو چکا تھا۔ اب میں نے گھوڑا دوڑایا اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور میں نے عرض کیا میرے امام نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ ایک روایت یہ ہے کہ جب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ یزیدوں کی لاشوں کے انبار لگا رہے تھے، اس وقت یزیدوں کا سپہ سالار شمر بدبخت ابن سعد بدبخت، انہوں نے کہا امام کو روکو، یہ سامنے حملہ کرتے ہیں تو لاشوں کا ڈھیر لگا دیتے ہیں، دائیں بائیں حملہ کرتے ہیں لاشوں کا ڈھیر لگا دیتے ہیں، پیچھے حملہ کرتے ہیں لاشوں کا ڈھیر لگا دیتے ہیں، ان کو روکو۔ ساتھ والوں نے کہا ان کو کیسے روکیں؟ کیا تم دیکھ نہیں رہے؟ ایسا لگ رہا ہے جیسے حسین نہیں مولا علی خود لڑ رہے ہو، ایسا لگ رہا ہے جیسے ان کے بازو میں مولا علی کی طاقت ہو اور ان کے بدن میں سیدہ فاطمہ کا دودھ جوش امامی کا مظاہرہ کر رہا ہو، ان کی پشت پر ان کے نانا کا دست اخلص ہے، ان کو روکا نہیں جا سکتا۔ ایک نے کہا ان کو روکنے کا طریقہ ہے، شمت نے کہا وہ کیا؟ کہا ان کو روکنا ہے تو اذان دو، جب یہ اذان کی آواز سنیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ خود ہی رک جائیں گے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ حسین وہ ہے جس نے کبھی بھی زندگی میں نماز کو نہیں چھوڑا۔ اب وہاں سامنے یزیدوں سے اذان کی آواز آئی، میرے امام رک گئے، سورج کی طرف دیکھا، اندازہ لگایا مقروبت ختم ہو چکا ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، جمعہ تو نہیں پڑھ سکتے لیکن جمعے کی جگہ ظہر کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ میرے امام نے اپنے گھوڑے کو خود روکا، اور یہ روایت کہ محدثین نے لکھا، سیدنا ابو تمام سیداوی رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں میں امام علی مقام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں نے کہا یا حسین میرے امام نماز کا وقت ہو گیا ہے، میں جانتا ہوں شہید ہونا ہے، 72 لاشیں آپ اٹھا چکے ہیں، اب شہادت کی باری آپ کی ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ میں اور آپ ابھی نماز ظہر ادا کریں، وہ بھی کیسے؟ با جماعت نماز ادا کریں۔ کیوں؟ تاریخی جملہ کتابوں میں لکھا ہے، سیدنا ابو تمام سیداوی کہتے ہیں میرے امام میں چاہتا
اگرچہ ہم نے ابھی شہید ہونا ہے مگر شہادت سے پہلے اللہ کا عطا کردہ فرض نماز پڑھ کے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو. ہم اپنی زندگی کی آخری نماز بھی کیوں چھوڑیں؟ فرض ادا کر کے پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضری دے. میری تمنا یہ ہے، میرے امام نے جب یہ جملہ سنا تو میرے امام نے خوشی سے اتنا جھومے. مورخین نے لکھا امام عالی مقام نے سیدنا ابو تمام سداوی رحمت اللہ تعالی علیہ سے کہا اذن یرحمک اللہ، اے ابو تمام اذان دو، اللہ تجھ پر رحم فرمائے. تم نے مجھے نماز کی یاد دلائی ہے، اللہ تجھ پر رحم کرے، چلو اذان دو. سیدنا ابو تمام سداوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اب میدان کربلا میں کھڑے ہو کر اذان دی. اللہ اکبر اللہ اکبر. کوہرام مچ گیا. یزیدی لعنتی بھی اگرچہ سامنے لڑنے آئے تھے مگر آپ کی اذان کی آواز سن کر وہ بھی رونے لگے. کئی ان میں ایسے تھے جو جانتے تھے ہم غلط کر رہے ہیں. کچھ تو حکومت کی لالچ میں، کچھ اقتدار کی لالچ میں، کچھ مال و دولت کی لالچ میں، کچھ عہدوں کی لالچ میں تھے، مگر کئی ایسے تھے جو جانتے تھے ہم غلط کر رہے ہیں مگر مجبوری یہ ہے کہ اگر ساتھ نہیں دیتے تو مارے جائیں گے. وہ بھی رونے لگے. امام علی مقام کے خیموں میں بھی رونے کی آوازیں آنے لگی. کیوں؟ جنگ بھی ہو رہی ہے. میدان کربلا میں میرے امام نے اذان دلوائی اور نماز ادا کی. اب سنیے آگے. جب اذان ختم ہوئی میرے امام علی مقام گھوڑا دوڑا کر ابن سعد کے پاس گئے. ابن سعد اس وقت یزیدی لشکر کا سپہ سالار تھا. میرے امام نے ان سے جا کے فرمایا ابن سعد دیکھو تم بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، بظاہر تم بھی میرے نانا کا کلمہ پڑھتے ہو، تم بھی بظاہر نماز پڑھتے ہو، مگر تھوڑی دیر کے لیے جنگ روکو تاکہ میں اپنے کریم رب کا فرض ادا کر سکوں. موت سے نہیں ڈر رہا، میں لڑوں گا جب تک میرے اندر جان ہے، لڑتا لڑتا شہید ہوں گا. اگر دیکھو میں چاہتا ہوں میں زندگی کی آخری نماز پڑھ کر جاؤں. اور میرے امام نے تمنا وہاں پر کیا کی؟ کہا ابن سعد تھوڑی دیر کے لیے جنگ روکو تاکہ میں ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کروں. جماعت کی اہمیت بتائی. ابن سعد نے کوئی جواب نہ دیا. میرے امام نے اپنے ساتھیوں سے کہا آؤ ہم نماز ادا کرتے ہیں. جب نماز ادا کرنے کے لیے جمع ہوئے تو ایک یزیدی لعنتی نے کہا اے حسین یا حسین صلی، اے حسین نماز پڑھو. فإن الصلاة لا تقبل، آپ کی نماز کبھی بھی قبول نہ ہوگی. میرے امام عالی مقام نے جب یہ جملہ سنا تکلیف بہت ہوئی مگر یہی سیدنا ابو تمام سداوی رحمت اللہ تعالی علیہ جنہوں نے 2 رکعت نماز ظہر پڑھ چکے تھے امام کے عالی مقام کے سامنے آئے اور عرض کیا میرے امام اب مجھے اجازت دیں، میرے ہوتے ہوئے آپ شہید ہو جائیں، میں یہ برداشت نہیں کر سکوں گا. اس لعنتی نے آپ پر ایک بہت بڑا بہتان لگایا ہے. صلی، نماز پڑھ. فإن الصلاة لا تقبل، تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی. آپ وہ ہیں جن کے صدقے اللہ حضور کی امت کی نماز قبول کرتا ہے. آپ اجازت دیں میں اس گستاخ کو واصل جہنم کروں کہ میرے امام نے ان کو اجازت دی. یہ گھوڑا دوڑاتے ہوئے اس کے سامنے گئے، تلوار کا ایک وار کر کے اسے واصل جہنم کیا. یزیدوں نے ان کو گھیرا اور گھیر کر ان کو شہید کر دیا. میرے امام نے پھر بھی سجدہ شکر ادا کیا. اب امام عالی مقام نے کربلا کے میدان میں 10 محرم کو جمعۃ المبارک کے دن آپ نے نماز صلاۃ الخوف کے طریقے پر ادا کی. صلاۃ الخوف یہ ہے لشکر کے 2 ٹکڑے بنتے ہیں، ایک رکعت پڑھتا ہے، دوسرا لڑتا ہے، پھر وہ واپس آ کر نماز پڑھتا ہے، پہلا جا کے لڑتا ہے. اس طرح میرے امام نے نماز ظہر 10 محرم کو میدان کربلا میں با جماعت نماز ادا کی. نماز سے فارغ ہونے کے بعد پھر میرے امام یزیدی لشکر پر ٹوٹ پڑے اور گاجر مولی کی طرح ان کو کاٹ کر آپ نے واصل جہنم کیا. یہاں تک کہ چاروں طرف سے جب حملے ہونے لگے، نیزے برسنے لگے، چاروں طرف سے تیر آنے لگے، میرے امام اپنے گھوڑے کو روک کر زمین پر تشریف لائے اور میرے امام نے جب اس بات کا یقین کر لیا کہ اب میری شہادت کا وقت ہو چکا ہے تو میرے امام کا جسم اگرچہ زخموں سے چور چور تھا. علامہ جلال الدین امجدی علی رحمہ لکھتے ہیں 33 زخم تیروں کے تھے، 33 زخم نیزوں کے تھے، 66 زخم تلواروں کے تھے. آپ کا جسم خون میں لطبت تھا
مگر جسم میں حرکت کرنے کی طاقت نہ تھی، مگر میرے امام کو جب اس بات کا یقین ہوا کہ میری اب شہادت کا وقت آ چکا ہے، تو امام عالی مقام ظہر کی نماز پڑھ چکے تھے، اب اپنے سر کو، اپنے بدن کو حرکت دی اور اپنا سر سجدے میں ڈالا، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ جب یہ کہا تب جا کر یزیدی نے امام عالی مقام کا سر تن سے جدا کر دیا۔ میرے امام نے آخر میں لڑائی کے دوران ظہر کی نماز باجماعت پڑھ کر پھر اپنا سر سجدے میں کٹا کر اپنے نانا کی امت کو پیغام دیا ہے، اگر مجھ سے سچی محبت کرتے ہو، مجھ سے پیار سچا ہے، مجھ سے عقیدت سچی ہے، تو میں جو دین بچا کر جا رہا ہوں، جس دین کی خاطر میں نے اپنے آپ کو قربان کیا ہے، اپنے اہل بیت کو قربان کیا ہے، اپنے ساتھی کو قربان کیا ہے، اپنے نانا کے دین کو بچایا ہے، میرے نانا کی امت تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ مجھ سے سچی محبت کا تقاضا یہ ہے میرے نانا کے دین کی حفاظت کرنا، میرے نانا کی دین پر رہنا، میرے نانا کے دین کی پیروی کرنا۔ ارے نانا کے دین کی پیروی کیسے ہوگی؟ جب مسلمان نانا کے دین پر عمل کرے گا، جب مسلمان نماز پڑھے گا، جب مسلمان قرآن کی تلاوت کرے گا، جب مسلمان اپنے حقوق کی پاسداری کرے گا، رب کے حقوق کی پاسداری کرے گا، حقوق العباد کی پاسداری کرے گا، جو دین پر، شریعت پر عمل کرتے کرتے دنیا سے جائے گا، کریم اور رب امام عالی مقام کے صدقے اسے بھی دین کی حفاظت کرنے والوں میں شامل فرما دے گا۔ اور یہی دین کی حفاظت، یہ وہ فریضہ ہے، اگر ہم اس پر عمل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ سے امید یہ ہے کہ اللہ کریم امام عالی مقام کے صدقے قیامت کے دن ہمیں ان کا پڑوس بھی عطا کرے گا، اور ان کے صدقے اللہ ہمیں بھی بلا حساب جنت عطا فرمائے گا۔ میری میٹھی